اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال سیدی و مولائی الامام الباقر علیہ آلاف التحیت والثناء یا جابر ایکتفی من ینتحل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت فواللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واتاعہ۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے، شیعیان اہل بیت کو کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے، کن صفات کا حامل ہونا چاہیے شیعیان اہل بیت کو کہ انہیں شیعہ اہل بیت کہا جا سکے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آپ کی ساتھ گفتگو میں آغاز میں یہ کہا تھا کہ اسم جب کسی مسمى پر صادق آتا ہے تو ایک مرتبہ اسم مسمى پر بے عنوان بے عنوان علامت بے عنوان نشانی اس پر رکھا جاتا ہے بغیر کسی مناسبت کے، اور بعض اسامی ایسے ہیں کہ جو مسمى کی حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے اسی مقدمے کے ذیل میں یہ مطلب بیان کیا تھا کہ شیعہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو حقیقت پر دلالت کرتا ہے، عنوان اور مسمى کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ یعنی جب کسی شخص کو شیعہ کہا جاتا ہے تو وہ حقیقت میں پیروکار ہوتا ہے اس ذات کا کہ جس ذات کی طرف اسے نسبت دی جا رہی ہے۔ یعنی اگر ہم اہل بیت کی طرف اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شیعہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف عنوان کے ساتھ صرف منسوب نہیں ہیں، بلکہ ہمارا کردار، ہمارے افعال، ہمارے اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والی حرکات و سکنات تمام کی تمام اس بات پر دلیل ہے کہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شیعہ ہیں۔ یعنی ہمارا کردار بول رہا ہے کہ ہم شیعہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ گزشتہ درس میں نے آپ کی خدمت میں حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف التحیت والثناء سے ایک روایت جسے الکافی میں درج کیا گیا ہے، اس روایت کو میں نے کچھ حد تک بیان کیا، جس میں حضرت امام محمد باقر شیعوں کی اخلاقی خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ میں کون کون سی اخلاقی صفات اور اخلاقی خصوصیات اور اخلاقی اقدار کا حامل ہونا چاہیے ہمارے شیعہ کو۔ حدیث یہاں سے اس عنوان سے شروع ہوتی ہے کہ حضرت امام محمد باقر جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اے جابر، یا جابر ایکتفی من ینتحل التشیع، یعنی اے جابر کیا زبان سے یہ ادعا کر دینا، یہ دعویٰ کر دینا کہ میں تشیع ہوں، یہ دعویٰ کر دینا کافی ہے؟ اور زبان سے یہ شخص کہہ دے کہ بحبنا اہل البیت، یعنی ہماری محبت کا دعوے دار ہو، یعنی زبان سے اس حد تک وہ قول کہہ رہا ہے اور جملہ کہہ رہا ہے کہ میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا شیعہ ہوں یا میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا حبدار ہوں، تو کیا زبان سے یہ دعویٰ کر دینا کفایت کرتا ہے جابر؟ پھر حضرت امام محمد باقر خود اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، فواللہ ما شیعتنا، اللہ کی قسم ہرگز وہ شخص ہمارا شیعہ نہیں ہے الا مگر وہ شخص ہمارا شیعہ ہے من اتقى اللہ، جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے سامنے تقوی کا اظہار کرے، یعنی پرہیزگاری اختیار کرے، اور اطاعہ، اور اللہ تبارک و تعالی کے اوامر کی اطاعت کرے۔ تمام وہ احادیث جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، ان تمام احادیث کا دار و مدار تقوی کے اوپر ہے۔
ان تمام احادیث کا دار و مدار اوامر الہی کی اطاعت پہ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے درس میں جو میں نے حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی حدیث آپ کی خدمت میں نقل کی کہ جس میں حضرت امام علی علیہ السلام حمام بن عبادہ کو شیعوں کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں، تو اس میں بھی دوسری خصوصیت یہی تھی کہ شیعہ وہ ہے جو اپنے عمل سے خداوند متعال کے اوامر کی اطاعت کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اسی طرح سے ہے، یعنی حضرت امام محمد باقر قسم جلالہ کھا کے کہہ رہے ہیں فواللہ شیعتنا الا فواللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واتاعہ، اللہ کی قسم ہمارا وہ شیعہ ہرگز نہیں ہے مگر وہ ہے کہ جو تقوی الہی کو اختیار کرے اور خداوند متعال کے اوامر میں خداوند متعال کی پیروی کرے، یعنی جو کام اس کو خدا نے کہہ دیا ہے اس پر سر تسلیم خم ہو جائے، خداوند متعال کی اطاعت کرے، پیروی کرے، اور جس کام سے اللہ اور اس کے رسول اور اولی الامر نے انسان کو منع کر دیا ہے ہمیشہ کے لیے اس کام کو خیر آباد کہہ دے اور اسے ترک کر دے۔ پھر حضرت امام محمد باقر اس حدیث میں شیعوں کی علامات بیان کر رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا كَانُوا يُعْرَفُونَ يَا جابر الا، اے جابر ہمارے شیعہ پہچانے نہیں جاتے مگر تواضع کے ذریعے سے، مگر تخشع کے ذریعے سے، مگر امانت داری کے ذریعے سے، مگر ذکر خدا کے ذریعے سے۔ روایت میں یہ الفاظ بیان کر کے حضرت امام محمد باقر شیعوں کی باقاعدہ علامات بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے جابر ہمارے شیعہ پہچانے نہیں جاتے، یعنی شیعوں کی شناخت ممکن ہی نہیں ہے مگر ان اوصاف کے ذریعے سے جو امام باقر بیان کر رہے ہیں، یعنی بے تواضع۔ ہمارا شیعہ متواضع ہوگا، متکبر ہرگز شیعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا شیعہ تخشع یعنی خداوند متعال کی خشیت میں، خداوند متعال کے خوف میں، خداوند متعال کے سامنے عاجز ہوگا، خداوند متعال کے سامنے متواضع ہوگا، خداوند متعال کے اوامر کی اطاعت کرنے والا ہوگا، اور ہمارا شیعہ امانت دار ہوگا۔ یعنی اگر آپ ہمارے شیعہ کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو امانت سپرد کر کے دیکھ لیں، وہ امانت دار نکلے گا تو وہ ہمارا شیعہ ہے۔ پھر حضرت امام محمد باقر فرما رہے ہیں وَقَسْرَتِ ذکر اللہ، ہمارا شیعہ عملی لسانی طور پر بھی اور لسان سے بڑھ کے قلبی طور پر بھی ہمیشہ خود کو خداوند متعال کے محضر میں محسوس کرے گا اور خداوند متعال کا ذکر اپنے قلب سے جاری کرے گا، یعنی اس کا دل لا الہ الا اللہ کہے گا، اس کا دل لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح کرے گا، اس کا دل حسین حسین کہے گا، چونکہ حسین بھی ذکر اللہ ہے۔ اگر انسان حسین ابن علی کا نام لیتا ہے، علی ابن ابی طالب کا نام لیتا ہے، محبت اہل بیت میں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں کسی بھی امام معصوم کا ذکر لیتا ہے تو یہ ذکر بھی خدا ہی کا ذکر ہے، چونکہ امام خدا سے جدا نہیں ہے۔ پھر امام محمد باقر فرما رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ صوم و صلات کا پابند ہوگا، ہمارا شیعہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ نیک برتاؤ کرے گا، نیکی کے ساتھ پیش آئے گا اور حسن سلوک اختیار کرے گا۔ یہاں اور اس کے بعد حضرت امام محمد باقر بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ جو ہیں وہ متعاہد ہوں گے، یعنی وظیفہ شناس ہوں گے، یعنی ذمہ دار ہوں گے۔ کس چیز کے بارے میں ذمہ دار ہوں گے؟ یعنی للجیران، یعنی ہمارے شیعہ اپنے ہمسایوں کے بارے میں وظیفہ شناس ہوں گے، یعنی ہمسایوں کے حقوق ادا کریں گے، ہمسایوں کی ضروریات کا خیال رکھیں گے، ہمسایوں کی جو اجتماعی آداب ہیں یعنی معاشرے میں زندگی کے جو آداب ہیں ان میں ہمسایوں کا خیال رکھیں گے، یعنی اپنے گھر کے اندر ایسے اوقات میں آوازیں بلند نہیں کریں گے جن اوقات میں ہمسایوں کے آرام کرنے کا وقت ہے، یعنی ہمسائے کا آرام کرنے کا وقت ہے اور میں گھر میں جو ہے نا وہ محنت مزدوری والا کام شروع کر دوں، یعنی مرچیں کوٹنا شروع کر دوں، میں گھر کے اندر جو ہے وہ
جو ہے وہ مزدور لگا لوں اور ایسے وقت میں جب ہمسایہ آرام کر رہا ہے میں مزدوری کا کام شروع کر دوں، یا اور بھی کوئی ایسے امور جن سے ہمسایوں کو تکلیف پہنچے، ایسے کاموں میں اجتناب کروں، یعنی ذمہ داری کا احساس کروں، یعنی ہمسایہ میرا خیال رکھے، میں اپنے ہمسائے کا خیال رکھوں۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ فقراء کا خیال رکھتے ہیں ہمارے شیعہ، یعنی ہمارے شیعہ وَالتَّعَاهُدْ لِلْجَيْرَانِ مِنَ الْفُقَرَاءِ، یعنی اپنے ہمسایوں کا تو خیال رکھیں گے، لیکن اگر ہمسائے فقیر ہیں تو پھر ان کا خیال رکھنا ہے ان کی اجتماعی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ، ان کی انفرادی ضروریات پورا کرتے ہوئے ان کا خیال رکھنا ہے۔ یعنی اگر میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو میری زکوٰۃ کا زیادہ حقدار میرا ہمسایہ ہے، مومن ہونا چاہیے۔ اگر میں نے خمس ادا کرنا ہے یا میں نے صدقات دینے ہیں یا نیکی کا کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ ہمسایوں سے شروع ہونا چاہیے اور پھر آگے اپنے دور اور بعید کے ہمسایوں تک اس کو منتقل کرنا چاہیے۔ پھر ہمارا شیعہ وَالتَّعَاهُدُ اہل المسکنت، یعنی ہمارا شیعہ متعہد ہوگا، ذمہ دار ہوگا مسکینوں کے اعتبار سے، یعنی وہ افراد جو مسکین ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی ہمارا شیعہ پورا کرے گا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھے گا۔ والغارمین، یعنی ہمارا شیعہ مفلس افراد، یعنی وہ افراد جو اپنے وطن میں تو حیثیت میں ہیں، ان کی حیثیت اچھی ہے، لیکن جب وہ کہیں سفر پہ چلے جاتے ہیں، کبھی کسی مقام پر چلے جاتے ہیں جہاں وہ مفلس قرار پاتے ہیں اور ان کے ہاتھ ان کا تنگ ہو جاتا ہے، تو ہمارا شیعہ ایسے مفلس افراد کی ضروریات زندگی کا بھی خیال رکھے گا کہ یہ مسافر ہے، مفلس ہے، اب اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اور ہمارا شیعہ جو ہے وہ یتیم پرور ہوگا، یتیم نواز ہوگا۔ وَالتَّعَاهُدْ والایتام، یعنی ہمارا شیعہ متعہد ہوگا یتیموں کے بارے میں، یعنی یتیموں کا خیال رکھے گا، ان کی ضروریات کو پورا کرے گا، چاہے وہ ان کی انفرادی ضرورت ہو چاہے اس کی اجتماعی ضرورت ہو۔ پھر حضرت امام محمد باقر یہاں پر فرما رہے ہیں وَصِدْقِ الْحَدِیث، یعنی ہمارا شیعہ ہمیشہ صادق القول ہوگا، ہمارا شیعہ صداقت کا مجسمہ اور صداقت کا پیروکار ہوگا۔ یعنی اگر معاشرے میں کوئی سچا آدمی آپ کو نظر آ جائے تو لوگ کہیں کہ یہ صادق آل محمد کا شیعہ ہے، یعنی صداقت میں ہمارا شیعہ اس قدر علنی طور پر صادق القول ہوگا، صادق الفعل ہوگا کہ لوگ اسے کہیں گے کہ یہ صادق آل محمد کا شیعہ ہے، کیوں؟ چونکہ اس میں صداقت پائی جا رہی ہے۔ تو یہ کتنے خوبصورت آداب حضرت امام محمد باقر اپنے شیعوں کے اندر دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور ہمارا شیعہ قرآن مجید کی تلاوت کا پابند ہوگا، صرف اندھوں کی طرح قرآن مجید کو پڑھنے کا پابند نہیں ہوگا، یعنی زبان سے پڑھتا جائے اور اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ قرآن مجید اس سے کیا گفتگو کرنا چاہ رہا ہے۔ لہٰذا بہت ہی خوبصورت واقعہ مرحوم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا جاتا ہے کہ اقبال سے جب پوچھا گیا کہ بھئی ہم بھی دین شناس ہیں، ہم نے بھی دینی تعلیم حاصل کی ہے، ہم نے بھی اسلامیات کو پڑھا ہے، قرآنیات کو پڑھا ہے، دینی علوم کو پڑھا ہے، حدیث کو پڑھا ہے، یہ سب معلومات ہم نے بھی حاصل کی ہیں، ہم نے بھی مدرسے میں سب کچھ پڑھا ہے، لیکن جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات کو عطا کیا ہے وہ ہمیں عطا نہیں کیا، تو آپ ہمیں اس کا راز بتائیں۔ اے اقبال، آپ اقبال کیسے ہوئے ہمیں یہ بتائیں۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن مجید کی جب میں تلاوت کر رہا تھا تو والد بزرگوار وہاں پر آ کر پہنچے اور انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے یہ کہا کہ ایسے قرآن مجید کی تلاوت کرو کہ گویا قرآن تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے، یعنی خداوند متعال تم سے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ آیت جو نازل ہو رہی ہے یہ ابھی گویا جبرائیل آپ کے لیے لے کر آیا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے تاکہ آپ اس آیت کو اپنی ذات میں پیادہ کریں اور جاری کریں۔ میں نے اس کے بعد قرآن مجید کا مصداق اپنی ذات کو قرار دیا اور قرآن مجید کی ہر آیت کے اندر اپنے وجود کو جستجو کرنے کی کوشش کی، لہٰذا اس مقام پر میں اس وجہ سے پہنچا ہوں۔ تو
اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شیعہ کو بھی عین اسی خصوصیت کا حامل ہونا چاہیے جس خصوصیت کا حامل مرحوم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے، یعنی وَتِلَاوَةِ القرآن، شیعہ اہل بیت تلاوت قرآن کا پابند تو ہے، لیکن اس آیت میں یہ دیکھتا ہے کہ خداوند متعال مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے اس آیت کے اندر، یعنی قرآن مجید کی ہر آیت گویا کہ مجھے مخاطب ہو رہی ہے اور مجھے کوئی پیغام دینا چاہ رہی ہے، لہٰذا میں دیکھ رہا ہوں کہ خداوند متعال مجھ سے اس آیت کے ذریعے سے کیا گفتگو کرنا چاہ رہا ہے۔ پھر ہمارے شیعہ کی ایک سیکنڈ لاسٹ علامت جو ہے وہ کف الالسن عن الناس الا من خیر، یعنی ہمارا شیعہ اپنی زبان کو تھامے رکھے گا، یعنی روک کے رکھے گا فضول گفتگو سے، یعنی ہرگز فضولیات میں ہمارا شیعہ مصروف نہیں ہوگا الا من خیر، یعنی ہمارا شیعہ ہمیشہ پرہیزگاری کی گفتگو کرے گا، ہمیشہ اخلاق کی گفتگو کرے گا، ہمیشہ کردار کی گفتگو کرے گا، ہمیشہ وقار کے ساتھ اور طمأنینہ کے ساتھ گفتگو کرے گا، ہمارا شیعہ لغویات میں مصروف نہیں ہوگا، فضول گفتگو نہیں کرے گا، ایسی گفتگو جو بیہودہ ہو اس میں ہمارا شیعہ ہرگز مصروف نہیں ہوگا۔ اور آخری علامت جو حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے اس نورانی حدیث میں بیان کی وہ یہ ہے وَقَانُوا أُمَنَاءُ عَشَائِرِهِمْ فی الاشیاء، یعنی ہمارے شیعہ کی یہ خصوصیت ہوگی کہ وہ اپنے قبیلے کے اندر امین شمار کیے جائیں گے۔ کس چیز میں؟ یعنی تمام کاموں میں، یعنی اگر مشورہ لینا ہے تو فلاں آدمی سے پوچھا جائے، اگر کوئی نیک نصیحت لینی ہے تو فلاں آدمی سے پوچھی جائے، اگر کسی بھی مسئلے میں کوئی کام سپرد کرنا ہے کہ جس پہ آپ کو یقین ہو کہ یہ شخص متعہد ہے اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام احسن انداز میں انجام دے گا تو وہ شخص ہمارا شیعہ ہے۔ تو ہمارا شیعہ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر، اپنے عشیرے کے اندر کیا ہوگا؟ امین شمار ہوگا، یعنی پورا قبیلہ اس کو کہے گا کہ یہی شخص اس کام کے لیے موزوں اور مناسب ہے، یعنی یتیم پروری اگر کروانی ہے تو اس کے سپرد کروا لو، اگر امانت داری کروانی ہے تو اس کے اوپر کروا لو، اگر قبیلے کا کوئی حساس کام یعنی حساس راز کسی کے سپرد کرنا ہے تو اسی کے سپرد کر دیا جائے، اور اگر مشورت لینی ہے تو اسی شخص سے لے لی جائے۔ یہ تمام خصوصیات جب حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے جابر بن عبداللہ انصاری کے سامنے بیان کی تو جابر حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے کہتا ہے کل تو میں نے حضرت امام محمد باقر سے یہ عرض کیا یبن رسول اللہ، اے اللہ کے فرزند کے بیٹے، میں حضرت امام محمد باقر سے یہ کہہ رہا ہے کہ یبن الرسول اللہ ما نعرف اليوم احدا بهذه الصفہ، اے یبن الرسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے فرزند، میں نے آج تک اپنی زندگی میں ان اوصاف کا حامل آپ کا شیعہ آج تک نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہمیں فرش سے اٹھا کر عرش پہ لے کر جانا چاہتے ہیں، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہمیں نور دینا چاہتے ہیں، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام خدا و رسول کی تعلیمات کا نچوڑ ہمیں دے کر ہمیں عرش نشین انسان بنانا چاہتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم ان نورانی احادیث پر عمل نہیں کرتے، ہم ان نورانی احادیث کا مصداق نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ہم نے شیعہ صرف علامت کے طور پر، صرف نشانی کے طور پر ظاہر کر رکھا ہے۔ یعنی اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہم شیعہ اہل بیت ہیں، یعنی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت تو کرتی ہیں لیکن ان کی تعلیمات کو نہیں جانتے، ہم ان کی تعلیمات سے بالکل اجنبی ہیں۔ نہج البلاغہ میں سید الاوصیاء نے ہم سے کیا کہا؟ ہمیں نہیں معلوم، نہ ہم نے سنا نہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔
حضرت امام زین العابدین علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے زبور آل محمد صحیفہ سجادیہ میں ہم سے کیا کہا ہے؟ نہ ہم نے پڑھا ہے، نہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، بس ہم نے کہہ دیا کہ ہم امام باقر کے اور امام علی کے، امام حسین کے شیعہ ہیں، ہم یا حسین کہتے ہیں، ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ باقی جو نورانی احادیث اہل بیت نے بیان کی وہ بیان کی، اپنے پاس رکھیں، بہت اچھی احادیث ہے، لیکن ہم عملاً اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ہمارے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے، یہ ہمارے افعال سے ظاہر ہو رہا ہے، جبکہ اہل بیت ہمیں ایسا نہیں دیکھنا چاہتے۔ اہل بیت ہمیں ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا شیعہ معاشرے میں نمبر 1 ہو، ہر چیز میں درجہ 1 پر فائز ہو، نماز میں نمبر 1 ہو، اس کا اور صوم میں نمبر 1 ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی میں نمبر 1 ہو، خمس کی ادائیگی میں ہمارے شیعہ کا نمبر 1 ہو، یتیم پروری میں ہمارے شیعہ کا نمبر 1 ہو، ہمسایوں کا خیال رکھنے میں ہمارے شیعہ کا نمبر 1 ہو، لوگوں کے ساتھ مدارا کرنے میں ہمارے شیعہ کا نمبر 1 ہو، لوگوں کی فضول لوگوں کے درمیان بیٹھ کر فضولیات اور لغو گفتگو کرنے سے پرہیز کرنے میں ہمارا شیعہ نمبر 1 ہو، ہمارا شیعہ معاشرے میں ایسا امین شخص ہو کہ معاشرے کا ہر فرد ہمارے شیعہ کے قریب ہونا چاہے اور اس شیعہ کے قرب کے حصول کے لیے لاکھوں جتن کرنے کے لیے بھی تیار ہو۔ وہ وقت کب آئے گا کہ جب ہم ان نورانی اوصاف کے حامل ہو کر حضرات اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ ہوں گے؟ کیوں؟ چونکہ شیعہ ہر کام میں پیش قدم ہوتا ہے، ہر کام میں سبقت حاصل کرتا ہے۔ خداوند متعال بھی مومنین کی حقیقی علامت اور حقیقی خصوصیت یہی بیان کر رہا ہے کہ مومن جو ہے وہ نیک کام میں سبقت اختیار کرتا ہے، یعنی مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بھی دنیا کا نیک کام ہو، اس نیک کام میں مومن باقی تمام افراد سے آگے نکل آئے۔ لہٰذا خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے فاستبقوا الخیرات، یعنی خیرات میں، نیکی کے کاموں میں سبقت اختیار کرو۔ تم نیکی کے کاموں کی طرف رغبت اختیار کیوں نہیں کرتے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 میں وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی تم جہاں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، جس موقعیت میں بھی رہو، تمہارا یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ نیکی کے کام میں سبقت اختیار کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو خداوند متعال جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، خداوند متعال ہر چیز پر قادر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور خداوند متعال کی قوت کے سوا بھی کائنات میں کوئی قوت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے فاستبقوا الخیرات الی مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، یعنی خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ نیکی کے کاموں کی طرف تم سبقت اختیار کرو۔ کیوں؟ چونکہ سب کی بازگشت خداوند متعال کی طرف ہے، ایسی طرف خداوند متعال انہی انسانوں کی بازگشت ایسی ذات کی طرف ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو ہمیں خداوند متعال کی طرف بازگشت کرنے کے لیے نیک امور کی طرف جو ہے وہ پہنچنا ہے۔ کیوں ہمیں نیک کاموں کی طرف سبقت اختیار کرنی ہے؟ چونکہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسمہ خیرات تھے، نیکی کی طرف سبقت اختیار کرتے تھے۔ حضرات اہل بیت علیہ السلام کی حیات طیبہ کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر نیک کام کے اوپر سبقت اختیار کرتے تھے، دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ہم جو حضرات اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ ہیں، ہمیں بھی فاستبقوا الخیرات کا مصداق بننا ہے۔ ہم کب سابقون کا مصداق بن سکتے ہیں؟ کب اس فاستبقون الخیرات کا مصداق بن سکتے ہیں؟ اسی وقت بن سکتے ہیں جب ہمارے اعضاء و جوارے سے خیرات جاری ہو، جب ہمارے اعضاء و جوارے سے نیک کام جاری ہوں، تب ہم اس کا مصداق بن سکتے ہیں۔ یعنی فاستبقوا الخیرات میں ہمیں صرف عنوان اور علامت کے طور پر ظاہر نہیں ہونا، بلکہ ہمارے وجود کا حصہ حصہ، ذرہ ذرہ نیکی کی طرف سبقت کرے۔ اگر ایسا کرے گا تو ہم حضرات
حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف بڑھنے والے شیعہ ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں جب قیامت آئے گی تو ہمارے یہ تمام اوصاف جو ہمارے وجود میں ہیں، جو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے بیان کیے ہیں کہ ہمارے شیعہ کے اندر یہ علامات ہونی چاہیے، یہ تمام علامات ہمارے سامنے قیامت کے دن جو ہے وہ مجسم ہو جائیں گی اور ہمیں وہاں پر فائدہ پہنچائیں گی۔ یعنی یہ جو میں نے صلات نماز پڑھی، یہ جو میں نے روزہ رکھا، یہ جو میں نے زکوٰۃ ادا کی، خمس ادا کی، نیکی کے ساتھ گفتگو کی، یہ جو میں نے زبان کو لغویات سے محروم رکھا اور ان سے دور رکھا اور خیرات کی طرف لے کر آیا اپنے زبان کو، یہ تمام چیزیں اور تمام محسنات قیامت کے دن میرے لیے مفید واقعہ ہوں گی۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اسی آیت کی تفسیر میں کہ جہاں پر ارشاد ہوتا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، اس سلسلے میں جب ابن عباس عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم یہ کون لوگ ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذاک علی وشیعتہ ہم السابقون الی الجنت المقربون من اللہ بکرامتہ لہم، یعنی یہ جو آیت میں ارشاد ہو رہا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ جو خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے اس کا مصداق علی ابن ابی طالب کی ذات ہے اور علی ابن ابی طالب کے شیعہ مراد ہیں کہ جو سبقت اختیار کریں گے جنت کی طرف، یعنی اس دنیا میں مجسمہ خیرات بن کے سبقت اختیار کریں گے دار قرار کی طرف اور جنت کی طرف، اور وہاں پر سبقت اختیار کریں گے۔ یہی کرامت ہوگی ان افراد کے لیے اس مقام تک پہنچنے میں۔ اس حدیث کو، اس نورانی حدیث کو جو میں نے آپ کی خدمت میں نقل کی حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اس حدیث کو مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی امالی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70 پر نقل کرتے ہیں، اور پھر مرحوم علامہ محمد باقر مجلسی اسی حدیث کو امالی سے نقل کرتے ہیں بہار کی جلد نمبر 68 میں صفحہ نمبر 20 اور حدیث نمبر 33۔ آخر میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں نقل کروں کہ جس سے شیعوں کی عظمت اور شیعوں کی بزرگی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک نورانی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 147 پر حدیث نمبر 77 کے عنوان سے درج ہے۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اہل الجنت ینظرون الی منازل شیعتنا کما ینظر الانسان الی القواقب، یعنی جنت کے اندر، یعنی اہل جنت جو ہیں وہ ہمارے شیعوں کے مقامات کو ایسے مشاہدہ کر رہے ہوں گے جیسے زمین پر موجود انسان آسمان پر موجود ستاروں کو مشاہدہ کرتا ہے، یعنی جنتیوں کے درمیان بھی ہمارے شیعہ ستاروں کا کردار ادا کریں گے۔ یعنی جیسے آج ہم زمین کے اندر موجود ہیں اور جب رات کی ظلمت چھا جاتی ہے تو ہم آسمان کی تاریکی پہ چاند کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، اور ان ستاروں میں بھی بعض ستارے زیادہ نورانی ہوتے ہیں، بعض ستارے کم نورانی ہوتے ہیں، بعض ستارے بڑے ہوتے ہیں، بعض ستارے چھوٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مشاہدہ ہم اس زمین پر بیٹھے ہوئے آسمان کے ستاروں کا کرتے ہیں، عین اسی طرح سے جنت کے اندر اہل جنت جو ہیں وہ علی ابن ابی طالب کے شیعوں کو ایسے ہی مشاہدہ کریں گے جیسے زمین والے آسمان کے ستاروں کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہماری یہ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرت علی ابن ابی طالب کے اس میں بامسمى حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت مولا الموحدین علی ابن ابی طالب کی سیرت اور تعلیمات پر حقیقی معنوں میں عمل پیرا ہو کر معاشرے کو مدینہ فاضلہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔